پہنچا تیری میرا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا آقا میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب نرالے نئے نرالے نئے نرالے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک سب نے اپنی لے میں ملک فلک اپنی اپنی لے میں سب آنا دل کا بولتے تھے ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر آنا دل کا بولتے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں مچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار اٹھ رہے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے اور یہ چھوٹ پڑتی تھی اڑ کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی یہ چھوٹ پڑتی تھی اڑ کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے وہ سرور کشور رسالت
جو عرش پر جلوہ گر ہوئے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بنا کے تھے حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بنا کے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے اور یہ جھوما میزا بسر کا جھومر کہ آ رہا کان پر دھلک کر یہ جھوما میزا بسر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر پھکار برسی تو موتی جھڑ کر پھکار برسی تو موتی جھڑ کر حسین کی گود میں بھرے تھے بخار برسی تو موتی جھڑ کر حسین کی گود میں بھرے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے دلہن کی خوشبو سے مست تبڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے دلہن کی خوشبو سے مست تبڑے نسیم گستاخ آنچلوں سے غلاف مشکی جوڑ رہا تھا غلاف مشکی جوڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے غلاف مشکی جوڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے جلوہ گر ہوئے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ سبحان اللہ باڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دولہا جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کے سر سے پیسے جو ہے نا وار کے دیے جاتے ہیں غربا کو مساکین کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی معراج کے دولہا جا رہے تھے تو ان کے سر پہ وار کر کیا چیز بانٹی جا رہی تھی اس کا ذکر تھا اس شعر میں ایک دفعہ پھر پڑھ کے پھر اگلا شعر اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کے نور کا بڑھ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج
سورج مچل کر چاند سورج مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جو ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے ور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے جو ہم بھی وہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے دھون جو ہم بھی وہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے دھون کرے کیا نصیب میں تو مگر کرے کیا نصیب میں تو مگر کرے کیا مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے ابھی نہ آئے تیز پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک ابھی نہ آئے تیز پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک صدا شفاعت نے دی مبارک صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ مستان جھومتے تھے صدا شفاعت نے دی مبارک گناہ نہ جھومتے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے ستم تھی کیا کہ سمت کٹی تھی کمر وہ خاکن کی راہ گزرتی ستم کیا کہ سمت کٹی تھی کمر وہ خاکن کی راہ گزرتی اٹھا نہ لایا کہ ملتے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھا مٹے تھے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے یہ چاند کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا اور چاند سے خطاب کیا ہے اس شعر میں ارے چاند تیری تھل کو کیا ہو گیا کتنا سنہری موقع تو نے ضائع کر دیا تجھے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ شب اسرا کے دولہ جس راہ سے گزر رہے ہیں اس راستہ کی خاک اٹھا لیتا اور اس خاک کو اپنے چہرے پہ ملتا رہتا تو پھر دیکھتا کہ تیرے ماتھے پر جو داغ ہیں یہ مٹتے ہیں یا نہیں مٹتے ہیں سبحان اللہ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو میری احمد رضا کی عقل کو کیا ہو گیا یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہے بھلا چاند
جس آقا کے راستے کی گرد کا ایک ذرہ ہے اسی راستہ کی تھوڑی خاک اٹھا لیتا تاکہ میرے نامہ اعمال میں جو گناہوں کے سیاہ دھبے پڑے ہوئے ہیں وہ مٹ جاتے اور ختم ہو جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار پڑھ کے پھر آپ. ستم کیوں کیسی بد کٹی تھی کمر و خاک ان کے ناگزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب مٹے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. سبحان اللہ. وہ گل کھلائے سارے راستے برا کے نقش سم سجتے وہ گل کھلائے کے سارے راستے مہکتے گلبن لہکتے گلشن مہکتے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے کے گلبن لہکتے گلشن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. نرال عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا اول آخر. نماز اقصا میں تھا یہی سے آیا ہمارا اول آخر. بستا پیچھے حاضر کے دست بستا کے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر چکے تھے. مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کیوں کرائی؟ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس شعر کے اندر وجہ بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. اس شعر میں جو لفظ سر ہے اس کا معنی ہوتا ہے راز. کہ نماز اقصیٰ میں امامت جو فرمائی ہے اس میں راز کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن. اس کی ایک تفسیر علامہ کاظمی شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے. حضرت نے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر اس کلام کے اندر دوسرے شعر میں بیان کی. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. اور علامہ اقبال نے کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی داہا. تو مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھائی ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس بات کی تفسیر واضح ہو جائے اور یہ معنی واضح ہو جائے کہ حضور اول کیسے ہیں اور آخر کیسے ہیں. سبحان اللہ. اول تو یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور آخر یوں ہے کہ نبیوں کے آخر میں جلوہ گر ہوئے ہیں لیکن امامت سب سے پہلے بڑھ کر فرمایا. سبحان اللہ. نماز اقصا میں تھا تھا یہی سر آیا ہمارا اول آخر. بستا ہے پیچھے حاضر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار غرشے کا ہو رہا تھا. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا، نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم افلاک جام و مینان، نجوم افلاک جام مینار اجالتے تھے نگارتے تھے. نجوم افلاک جام و مینان اجالتے
کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے نقاب الٹے وہ بغیر انور جلال رخسار گرمیوں پر نقاب الٹے وہ بغیر انور جلال رخسار گرمیوں پر فلک کو ہیبت سے تپ چڑھی تھی فلک کو ہیبت سے تب چڑھی تھی تب فلک کو غیبت سے تب چڑھی تھی تب وقت انجم کے آبولے تھے فلک کو غیبت سے تب چڑھی تھی تب وقت انجم کے آبولے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی رکاب چھوٹی امید ٹوٹی رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے وہ کاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھکے تھے روح الامی کے بازو کا مطلب یہ ہے کہ وہ جبریل جو بڑے اہتمام کے ساتھ جنت سے براق لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور پورا سفر معراج ساتھ رہے تھے. جب سدرۃ المنتہا آیا تو آپ رک گئے اور آگے جانے سے انکار کر دیا اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آگے بھی چلو کیونکہ سارا سفر ساتھ رہے تھے اور خادم خاص بھی ہیں سبحان اللہ خاص بھی ہیں. اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار کو اپنے محبوب کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو خدمت گزار وہ اتنے اعلیٰ خدمت گزار ہوں تو پھر آگے نہیں جا رہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے آگے بڑھنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے بال اور پر جل جائیں گے. تو یہ اس بات کی منتقشی اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام رفیع عطا فرمایا اور ان اللہ مکانوں کے منزلوں پر بلا کر دیدار کرایا کہ حضرت جبریل بھی حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے جب حضور آگے جا رہے تھے. سبحان اللہ. اور سورہ نجم کی آیت ہے نا اس میں 2 نمبر جو ہے معراج کے منکر اور جو حضور کی شان سے ان کو درد ہوتا ہے اور ان کو تکلیف آج تک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ شان اپنے محبوب کو کیوں عطا کی ہے. تو جہاں پر ضمیریں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیدار کا یہاں پر ذکر ہے یہ تو جبریل علیہ السلام کا جلوہ نبی پاک نے دیکھا. کیا کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کا دیدار کیا تھا. اس سے یہ مراد ہے. ہم نے کہا کہ جو 1,24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی اور رات دن اگر حساب نکالا جائے تو 3 سے زیادہ مرتبہ روزانہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. کتنا 3 سے زیادہ مرتبہ 24,000 مرتبہ. کتنا 24,000 24,000 مرتبہ کا ذکر ہے. حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو 24,000 مطلب دن میں 3 سے زیادہ مرتبہ آئے. تو وہ دیدار اگر وہاں جا کے کرانا تھا وہ تو ڈیلی 3 سے زیادہ مرتبہ گھر بیٹھے ہوتا. سبحان اللہ. تو وہ دیدار مراد نہیں ہے. اور اگر وہ دیدار ہوتا تو جبریل حیرت کے ساتھ آگے نہیں دیکھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی آپ نے کیا ہے اور یہی صحیح مانا. سبحان اللہ. تو آج اگر مانیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو لتر پڑیں گے پھر تو مان ہی جائیں گے. ماننا بہرحال پڑے گا. کیا ہے اور اگر مان جائیں تو ماننے والے صدیق اکبر ہیں سبحان اللہ. اور نہ ماننے والے ابو جہل کمپنی ہیں. اور صدیق اکبر کے نام پر ریلیاں نکال کے چھٹی کے مطالبے کے 22 جماعت ثانی کی چھٹی ہونی چاہیے. بڑے بڑے بینر پورے کراچی میں لگاتے ہیں اس یوم صدیق اکبر منایا جائے اور اس دن چھٹی ہونی چاہیے. ان کے نام کی ریلیاں نکالتے ہیں. میں نے کہا وہابیوں ڈوب مرو,
جن کے نام کی ریلیاں نکالتے ہو اور جس صدیق اکبر کی چھٹی کا مطالبہ کرتے ہو ان کو صدیق بنایا بھی تو واقعہ معراج کی تصدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ یا تو پھر معراج جسمانی ماننا چھوڑ دو یا پھر صدیق اکبر ماننا چھوڑ دو۔ اگر ان کو صدیق اکبر مانتے ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ صدیق کا لقب ان کو معراج کی تصدیق کرنے پر ہی ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے نہیں بتایا بھی بہکانا بھی چاہا تو کس نے؟ ابو جہل جب نبی پاک نے فجر کی نماز کی پڑھائی، آپ نے ساری باتیں معراج کی بتائیں تو ابو جہل تک اطلاع پہنچی تو اس نے بولا کہ ابو بکر صدیق ابھی تک اس مجلس میں نہیں ہے اور میں ان کو جا کے ورغلاتا ہوں۔ تو اس نے ابو بکر صدیق سے ملاقات کی اور کہا کہ دیکھو جی، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، ساتوں آسمانوں پہ گیا، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور واپس آ گیا، تو یہ بھلا بات ماننے کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ماننے کی تو نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کی کس نے؟ یہ بتاؤ سبحان اللہ، کی کس نے؟ کی کس نے ہے؟ یہ بات کی کس نے؟ کی کس نے ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی، یہ آپ کے نبی نے آج بات کی ہے، پہلے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے اور آج ایک عجیب دعویٰ کر دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ابھی یہ نہیں کہا کہ میں تصدیق کر کے آتا ہوں یا میں پوچھ کے آتا ہوں، آگے سے برجستہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو جہل، اگر یہ بات کوئی اور کرتا تو میں اس میں تعامل کرتا، لیکن اگر بات میرے محبوب نے کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اسی تصدیق کی وجہ سے ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا اور ابو بکر صدیق نے ایک عقیدہ بھی پوری امت کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ پوری امت کو دے دیا کہ بات اگر محبوب کی ہو، بات اگر محبوب کی ہو، منکر گستاخ بھی اگر کر دے لیکن اس کا تعلق شان کے ساتھ ہو تو ماننا ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے بات بیان کی تھی اور دلیل نہیں مانگی بلکہ تصدیق کی ہے، تو پتہ چلا جو صدیقی ہوتا ہے، جو ابو بکر صدیق کو مانتا ہے، وہ منافق اور کافر کی زبان سے بھی شان سنتا ہے تو تصدیق کرتا ہے، مانتا ہے، دلیل نہیں مانگتا۔ اور سمجھ جاؤ کہ حضور کی شان پر اگر کوئی دلیل مانگے تو وہ صدیقی ابو بکر صدیق کو ماننے والا نہیں بلکہ جہل کو ماننے والا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ دشمن سے بھی شان سن کر ماننا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دشمن سے سن کر ماننا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس طریقے پر قائم ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی کسی خطیب سے حوالے نہیں مانگتے کہ یہ شان واقعہ بیان کیا، حوالہ بیان کرو، اس لیے کہ جب شان محبوب کی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ یہی سماتا کہ پہ کی رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت۔ سبحان اللہ۔ یہی سماتا کہ پہ کی رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت۔ تمہاری خاطر کشادہ ہے جو، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو، کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو، کلیم پر بند راستے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جو شرن ترانی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال لن ترانی کون سا سیگا ہے؟ لن ترانی کون سا سیگا ہے؟ سیگا واحد مذکر حاضر فعل حضرت یہ قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے لن ترانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ ربی آرینی بجمالی کا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، نہیں دیکھ اب معراج جسمانی کا منکر کہتا ہے کہ جب ہرگز کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ جب ہرگز کوئی دیکھ نہیں سکتا تو حضور نے حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ تو ہم نے کہا کہ عقل کے اندھے ڈنڈی مارنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ یہ فرمایا کہ میں اپنا آپ نہیں دکھا سکتا، سکتا۔ یہ فرمانا کہ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، مطلب یہ تھا کہ کلام کرنا یہ تجھے شان عطا فرمائی ہے، باقی اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ اپنے محبوب کے لیے شان ہے۔ سبحان اس اللہ۔ لیے فرمایا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا آپ نہیں دکھا سکتا ہوں۔ ایک اور بھی قرآن پاک کی آیت ہے لم یدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہابی اس سے یہ معنی بیان کرتا ہے کہ دیکھو جی صریح نص قرآنی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادراک آنکھ کر نہیں سکتی ہے، تو لہٰذا کسی انسان کا دیکھنا یہ محال ہے اور حکم قرآنی کے خلاف ہے، اس لیے معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، معراج روحانی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا کہ پھر وہی پرانی عادت ڈنڈی مارنے سے باز نہیں آتے، جب تک لتر نہیں پڑتا ہے مانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھ ادراک نہیں کر سکتی، آنکھ ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا آپ نہیں دکھا سکتا ہوں، آنکھ ادراک نہیں کر سکتی ہے، لیکن جس آنکھ کو اللہ طاقت فرما دے عطا فرما دے وہ ادراک بھی کر سکتی ہے، دیکھ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو مطلق نفی نہیں ہے، مطلق نفی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر معراج جسمانی پر دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ اس آیت کا معنی یہی کرنا پڑے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود دیدار کرایا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے۔ اور اگر بندہ دعویٰ کرے تو بندے کے لیے محال ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معراج میں جو آیت مبارکہ بیان فرمائی معراج کی دلیل پر، سبحان الذی اسریٰ میں لفظ سبحان سے شروع کرنے میں حکمت ہی یہی ہے کہ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اس پر دلائل تو قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن جب کرانے والی ذات رب العالمین کی ہو اور معراج کرنے والی ذات محبوب رب العالمین کی ہو، رحمت للعالمین کی ہو، تو پھر نہ دیدار کرانے میں کوئی حرج ہو سکتا ہے نہ کرنے میں کوئی حرج ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اور چونکہ ہم طلبہ کرام ہیں، مرحبا مرحبا۔ چونکہ آپ طلبہ کرام ہیں اور عربی گرامر پڑھ بھی رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں، تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ فعل کو با کے ذریعے متعدی کیا گیا، تو معنی ہوگا کہ اس نے سیر کرائی۔ معنی کیا ہوگا؟ اس نے سیر کروائے۔ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی ہے، لہذا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے معراج کرائی ہے، اور اگر کوئی بندہ ہو کر اور امتی ہو کر یہ کہے کہ معراج نہیں کرائی ہے تو منکر قرآن ہے، کیونکہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ خود محبوب نے نہیں کی ہے، اللہ نے کرائی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ معراج جسمانی پر دلائل میں نے پہلے بھی دیا، عبدی ہی میں بھی دلائل بھی، عبدی ہی اگر با ہٹا دے تو عبدہ بنے گا، با ہٹا دے تو عبدہ بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے لیے ہو اپنی طرف نسبت کر کے اس بات کی تخصیص کر دی۔ عبد یہ نکرہ ہے، لیکن جب ہی ضمیر کی طرف اضافت ہو جائے گی تو بھی خاص ہو جائے گا، تو معنی بنے گا کہ سیر کرائی ہے اپنے بندہ خاص کو۔ کس کو سیر کرائی ہے؟ بندہ خاص کو۔ بندہ خاص محبوب ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ معراج روحانی ہوتی، معراج روحانی ہوتی تو پھر لفظ عبد یہاں پر ذکر نہ ہوتا، اس لیے کہ عبد کہتے ہیں روح مال جسد کو، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا، صرف جسم کو بھی عبد نہیں کہا جاتا۔ روح مال جسد کا معنی جب لینا ہو تو عبد کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود عبد ہی کہہ کر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خود معراج کی دلیل بھی بیان فرمائی اور خود معراج کرائی بھی ہے۔ علامہ اقبال کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، اور اس نے بھی اس لفظ کو عبدہ کو ذکر کیا اور کہا کہ عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، کہ باقی انبیاء کو اللہ نے عبد فرمایا ہے اور اپنے محبوب کو عبدی ہی فرمایا ہے، عبدہ فرمایا ہے۔ تو عبد ہونا اور بات ہے، عبدہ ہونا اور بات ہے، اور وہ کیا بات ہے اگلے مصرے میں بیان کی، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، تو منتظر ای سراپا انتظار، سبحان اللہ، تو منتظر ای سراپا انتظار، کہ خالی عبد موسیٰ علیہ السلام تھے،
وہ تو منتظر تھے اللہ کے دیدار کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا. اور این سراپا انتظار. اور ابو ہو کی شان یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے اپنے پاس بلا لیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہنا پڑے گا عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، اون منتظر این سراپا انتظار. سبحان اللہ. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے. پڑے ہیں یہاں خود جہت کو ڈالے، پڑے ہیں یہاں جہت کو لانے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. یہ عقل کے برسداروں کو اور معراج جسمانی کے منکروں کو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے. اور کیا جواب دیے؟ عقل کے برسدار یہ سائنسدان وغیرہ کہتے ہیں جی وہ کرۂ ارض سے اوپر ایک ایسا خلا ہے کہ وہاں پر انسان کی پہنچنے کی رسائی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں سے کراس ہو سکتا ہے. تو بڑے بڑے سائنسدان اس بات سے گمراہ ہو گئے کہ نہیں معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے. اور اینڈ کمپنی بھی انہی کے پیچھے کہ معراج جسمانی نہیں ہوئی، روحانی ہوئی ہے. ہم نے کہا اگر روحانی ہوئی ہوتی، روحانی معراج تو 33 بار ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہمارے نبی کے علاوہ دیگر انبیاء کو بھی معراجیں ہوئی ہیں. اس کا تو انکار نہ کبھی پہلے کیا گیا نہ بعد میں کبھی کیا، نہ اس وقت نہیں کیا. 33 بار معراج روحانی ہوئی ہے اور 34ویں مرتبہ ایک مرتبہ معراج جسمانی ہوئی ہے. اگر معراج روحانی کے انکار کی بات تھی تو پھر تو معراج روحانی تو 33 بار ہو چکی ہے، اس کا انکار نہ کسی نے کیا اور نہ کر سکتا ہے. ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس معراج جسمانی کا انکار کیا تھا. کس کا کیا تھا؟ معراج جسمانی کا کیا تھا. تو جس پر دلائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائے تھے. انہوں نے نشانیاں مانگی تو آپ نے فرمایا کہ جب مسجد حرام سے اقصیٰ جا رہا تھا، راستے میں فلاں تجارتی قافلہ اس جگہ پر تھا، فلاں چیز اس جگہ پر تھی، فلاں اس جگہ پر تھی. کئی قافلوں کا آپ نے ذکر کیا، ان کے نام اور ان کی پہچان بتائی. تو پھر ابو جہل اینڈ کمپنی نے بھی اس بات کو نوٹ کیا، صحابہ کرام نے بھی نوٹ کیا کہ اس مقام پر اگر قافلہ ہو تو کتنے دن میں مکہ پہنچتا ہے. تو جب سارا حساب لگا کے انہوں نے نکالا تو اس وقت میں ان قافلوں سے ملاقات کی اور باقاعدہ ان قافلوں نے تصدیق کی کہ ہم فلاں جگہ پر فلاں وقت میں تھے. لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معراج جسمانی کے جو دلائل بیان کیے تھے وہ صحابہ کرام نے بھی دیکھے اور ابو جہل اینڈ کمپنی نے بھی دیکھے کہ وہ ساری دلیلیں من وان پوری ہوئی جو نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی. لہٰذا ماننا پڑے گا معراج جسمانی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور باقی یہ کہنا کہ عقل اس بات سے قاصر ہے کہ عقل میں نہیں آتی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. کیا فرمایا؟ یہ کیا ہے؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لیں. کہتے ہیں عقل کو کہ اگر تمہاری کھوپڑی میں نہیں آتا ہے، عقل میں نہیں آتا ہے تو حیا کرو کہ ایک ولی کی شان کو عقل کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا ہے، تم نبی کی شان کو عقل کے ترازو پر تول دو. تمہاری عقل کا حال تو یہ ہے کہ انڈا مرغی سے ہے، مرغی انڈے سے ہے، اس بات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو. اتنی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی اس شان کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولتے ہو. تو اس لیے فرمایا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے. گزرنے والے کون ہیں؟ کہاں سے گزرے؟ گمان سے، یعنی جہاں تک بندے کے گمان اور سوچ کی انتہا حد ہو جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر تو اس سے بھی بالا تر ہے. جب گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لا لیں. پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لا لیں. اسے بتائیں کدھر گئے تھے، کیسے اس کا ذکر کریں کہ کدھر گئے تھے. یہاں پر تو جہد خود پریشان ہے، یہاں پر تو جہد خود پریشان ہے. آگے جا کے ہم سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو للکار کر کہا کمانے امکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. کمانے امکا کے جھوٹے نقطوں پیر میں تم اول آخر کے پیر میں. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، کدھر گئے تھے. کہاں سے آئے، کدھر گئے تھے. کدھر گئے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی سی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. یہاں تو اجتماعی نقیزین جو ہو نہیں سکتا، جو محال ہے. نقیزوں کا اجتماع محال ہے. محال ہے. کیا مطلب کہ جو دو ضدیں ہوتی ہیں اس کو نقیز کہتے ہیں. اور منطق کا باقاعدہ مسلمہ قاعدہ ہے
کہ اجتماع نقیزین محال ہے. اجتماع نقیزین محال ہے. محال ہے. تو یہاں کون سی نقیزیں ہیں؟ وصل اور فرقت. بہت ساری کائنات میں نقیزیں ہیں. دن کی نقیز کیا ہے؟ رات. اور اسی طرح غصے کی، اسی کی خوشی. پانی کی آگ. اور وصل کا معنی ہوتا ہے ملاپ، ملنا، اور فرقت کا معنی ہوتا ہے جدا. اگر ملاپ وصل ہوگا تو فرقت نہیں ہوگی. فرقت نہیں ہوگی، اگر فرقت ہوگی تو وصل نہیں ہوگی. نقیزیں ہیں. اور منطق کے قاعدے کے مطابق اجتماع نقیزین محال ہے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کی. ادھر تو اجتماع نقیزین جو محال ہے، یہ گھڑی ایسی عجب، جبھی تو عجب فرمایا. اگر عام نارمل ہوتی تو پھر عجب کیوں کہتے ہیں؟ کہ اجتماع نقیزین بھی جس گھڑی ہو رہا ہے وہ عجب نہیں ہے تو پھر کون سی عجب گھڑی ہے؟ اس لیے اس گھڑی کو عجب فرمایا ہے کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. سبحان اللہ. جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. گلے ملے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد ابھی دلائل معراج شروع ہوئے. دلائل معراج اور منکروں کا رد اور کمال درجے. 2-3 اشعار پہ ختم کریں کیونکہ وہ جو ہمیں وقت دیا گیا تھا وہ پورا ہو گیا. بڑے تو لے کے جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے. بڑے تو لے کے جھجکتے ڈرتے، حیا سے رکتے ادب سے رکتے. جو قربانی کی روش پہ رکھتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. جو قربانی کی روش کے رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. کسی بھی لکھا ٹکا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا. کسی ملے گا ٹکا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا. بھرا جو مثل نظر ترارا، بھرا جو مثل نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا اٹھے جو کسر دنا کے پردے، اٹھے جو قطرے قرآن پاک میں نا ثم دنا فددلہ فکانا قاب قوسین او ادنا. ثم دنا فددلہ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر خوب اتر آیا. جلوہ ثم دنا فددلہ فکانا قاب قوسین او ادنا، یہاں تک کہ ایک قوسین کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. اس سے بھی کم. اس سے بھی کم. آپ کوئی بتا سکتے ہیں کتنا رہ گیا تھا؟ قرآن نے کیا کہا؟ او ادنا، اس سے بھی کم. قوسین کس کو کہتے ہیں؟ 2 کمانوں کے جی برابر فاصلے کو، یہ ہے قوسین. اور اس سے بھی کم رہ گیا. قرآن کے الفاظ کا حسن دیکھیں، قوسین سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. کتنا؟ کم رہ گیا. اب اگر تو حد بتا دی جاتی تو وہ حسن نہ ہوتا جو کم بتانے میں حسن ہے. اس لیے اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا کہ اس سے کم رہ گئے. اب وہ کتنا کم رہ گئے وہ دیدار کرنے والا جانے اور کرانے والا جانے. سبحان اللہ. اٹھے جو کسر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. یعنی جب جلوہ قریب ہوا اور قوسین سے کم فاصلہ رہ گیا تو اب اس کا حال کوئی بیان کرے تو کیا بیان کرے بھائی. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہی نہ تھے ارے تھے. دوئی کی جگہ نہیں تھے، مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں. جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ. تو پھر اس قدر قرب میں جا کر
جو کچھ ہوا ہے اس کی خبر نہیں دی جا سکتی، اس کی خبر نہیں دی دی جا سکتی ہے۔ اور اس کو قرآن نے بھی بیان کیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور انبیاء سے جو بھی بات ہوئی وہ بیان کر دی، لیکن معراج کی رات جو کچھ ہوا فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو باتیں کی ہیں، جو کی ہیں بس وہ کی ہیں، وہ وہی جانتے ہیں، یہ راز کسی کو پتا نہیں۔ سبحان اللہ، وہی کی جو وہی کی، وہی کی جو وہی، یہاں پھر وہی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، عبدی اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کی ہے، اب وہ کیا کی ہے، ما اوہا کر کے بیان کر، جو کی ہے کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے۔ ریاضی کی اصطلاح بیان کی، ایک دائرہ ہوتا ہے اور اس کا مرکز ہوتا ہے، جیومیٹری جنہوں نے پڑھی ہے کیا ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے اس کا مرکز ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے یعنی بیچ میں نقطہ، اور اس نقطے پر پھر دائرہ بن سکتا ہے، خواہ اس کو آپ کسی بھی طریقے سے بنائیں، جب تک مرکز یعنی بیچ کا نقطہ نہیں ہوگا تب تک دائرے کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگر نقطے نے اپنا وجود کھو دیا تو دائرہ خود بخود ٹوٹ جائے گا، دائرہ خود بخود۔ اعلیٰ حضرت نے اس زبان میں بھی یہ قصیدہ معراج میں اپنا یہ بات سمجھائی ہے کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل، یعنی یہ موقع ایسا تھا کہ محیط یعنی دائرہ وہ نقطہ، اور مرکز کا مطلب محیط کا مطلب دائرہ اور مرکز کا مطلب نقطہ، یہ دونوں ہی اپنا وجود کھو چکے تھے۔ اور ریاضی تو یہ بتاتی ہے کہ اگر مرکز اپنا وجود کھو دے تو دائرہ خود ٹوٹ جاتا ہے، یہاں دونوں ہی اپنا وجود کھو چکے تھے۔ محیط و مرکز اس طرح سے ہو گئے تھے کہ دونوں میں فرق ہی نہیں ہو رہا تھا۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ بابڑوں نے اس پہ اعتراض کیا، دیکھو جی اللہ اور نبی پاک کو گلے ملا دیا معاذ اللہ۔ ہم نے کہا ذاتی کوٹ کلی شتیرہ نہ جپے، مانا تو ایک چھوٹے سے لفظ کا نہیں آتا، عبدی ہی کا پتہ نہیں ہے، اور اتنی بڑی بڑی باتیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری رسائی نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک کی شان رکھا ملا نہ سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ رکھا ملا نہ سمجھ سکتا نہ بیان کر سکتا ہے، نبی پاک کی شان رکھا ملا نہ سمجھ سکتا نہ بیان کر سمجھ سکتا۔ سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے، بیان بھی نہیں کر سکتا ہے اور سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے جب رکا مولا اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ نبی پاک کی شان سمجھ سکے یا بیان کر سکے، تو جب شان سمجھنے بیان کرنے کے قابل نہیں ہے تو معراج کا اتنا بڑا معجزہ کیسے اس کو سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ گلے ملے والا جو ہے یہ استعارہ ہے، اور اس کی شرح مفصل ہے، ابھی وقت نہیں ہے، کسی اور موقع پر۔ تو یہ اللہ اور نبی پاک کو گلے ملنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر کمال درجے کی گہرائی اور علمی ابحاث کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کا ایک دینہ چڑھ کر دکھلا دو، اس کا ایک دن چڑھ کر دکھلاؤ۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدا کے بخشش پڑھ کے دکھلا دو۔ سبحان اللہ، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت کے بخشش پڑھ کر دکھا دو۔ کہنا پڑے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو وسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دو۔ اور کہنا پڑے گا کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کیا کہنا پڑے گا؟ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ کتنے اشعار ہیں اس قصیدے کے؟ 67۔ ہاں تمام طلبہ کرام یاد رکھ لیں، کتنے؟ 67 67 اشعار ہیں۔ اور ایک نعت خان، نعت کو لکھنے والا سید اعلیٰ حضرت کے پاس ظہر کے بعد حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پر کچھ اشعار لکھے ہیں اور آپ کو سنانے اور تصدیق کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ عصر کے بعد آئیے گا
اور مجھے سنا دیجیے گا. اور حضور کی معراج کا جب سنا نا لفظ وہ تو چلا گیا، لیکن سید اعلیٰ حضرت کا دھیان اپنے قلم اور فتاوی نویسی سے اٹھا اور بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. حضور کے جلوے تو ایسے بسے ہوئے تھے کہ بہانے سے حضور کا ذکر اعلیٰ حضرت فرماتے تھے، کبھی قلم کے ذریعے، کبھی تحریر کے ذریعے، کبھی تقریر کے ذریعے. تو جب دھیان حضور کے معراج کی طرف گیا تو وہ قلم جو فتاوی لکھ رہا تھا وہ معراج پر لکھنا شروع کر دیا. سبحان اور اللہ. 67 اشعار برجستہ وہیں بیٹھے بیٹھے اثر سے پہلے لکھ دیے. سبحان اللہ. چیلنج ہے میرا، کوئی 67 اشعار ظہر سے اثر کے درمیان سمجھ کر دکھا دے، سمجھ کر دکھا دے جو سید اعلیٰ حضرت نے بنائے بھی اور لکھے بھی، اور موتیوں کی طرح پھر. اور اس ٹکر کا تو بڑے بڑے شاعر ایک یا دو شعر بنائیں گے تو اثر زور سے اثر ہو جائے گی، اور بنا بھی نہیں سکتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا خاصہ. اثر کے بعد وہ ٹائم طے ہوا تو وہ سنانے کے لیے آیا، وہ اشعار اس کے پاس تھے. تو جب وہ سنانے کے لیے حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے بھی معراج پر کچھ اشعار لکھے ہیں، پہلے آپ مجھ سے سن لیں پھر آپ مجھے سنائیے گا. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے یہ 67 اشعار، وہ لکھے بھی نہیں تھے، یہ لکھے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بنائے تھے، لکھے کی صراحت موجود نہیں ہے. کوئی بعید نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سوچے اور پھر وہ زبانی ہی پڑھ کر سنا دیے، تحریر کی صورت میں بعد میں لائے گئے. یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، آپ کا حافظہ اتنا تھا. بہرحال آپ نے وہ بیان فرمایا اس کے سامنے یہ اشعار، تو اس نے اپنے اشعار لپیٹے اور جیب میں ڈال لیے کہ آپ کے ان اشعار کے ہوتے ہوئے میرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ. یہ وہ کلام ہے سید اعلیٰ حضرت. تو اسی لیے کہا نا کہ فتاوی رضویہ تو کرامت ہے. فتاوی رضویہ کرامت کیا ہے کہ بخشش کا یہ کلام، بلکہ اور بھی بہت سارے کلام، کتنے اشعار خود کرامت ہیں. سبحان اللہ. کتنے اشعار کرامت ہیں. تو یہ سید اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ اس قدر اعلیٰ اشعار کے ساتھ 67. اور یاد رہے کہ اس سے پہلے اور بعد معراج پر جتنے بھی کلام لکھے گئے، نہ اتنا طویل کلام کوئی موجود ہے اور نہ ایسا کلام کوئی موجود ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ معراج کے موضوع پر. اور اچھا اگر لکھے بھی گئے تو یہ بھی یاد رہے، اگر لکھے بھی گئے تو اس میں صرف معراج کا جو واقعہ ہے اس کو اشعار کی صورت میں ڈالا گیا ہے. دلائل اور عقلی نقلی دلائل، اور پھر رد منکرین کا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال درجے کی شان، اس کے ماقبل کیا تھا، ما بعد کیا تھا، اور اس وقت کیا تھا، یہ اگر بیان کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے. ورنہ شعراء نے اگر کلام معراج پر لکھے بھی ہیں تو صرف واقعے کو فوکس کیا ہے. سید اعلیٰ حضرت نے واقعے کے ساتھ ساتھ حضور کی شان کو اور دلائل معراج کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح مزین کیا ہے کہ عام عقل جو ہے اس کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. زبان کو انتظار گفتن، تو گوش کو حسرت یہ سنیے گا، سمجھنے کی بات ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. زبان کو انتظار گفتن، تو گوش کو حسرت شنیدن. یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی سی سن چکے تھے. یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے. کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے. زبان کو انتظار گفتن، گفتن کہتے ہیں بات کرنے کا انتظار، کہ وہ سما ایسا تھا. وہ آیت مبارکہ ذہن میں رکھیں، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. زبان کو انتظار گفتن یعنی زبان مبارک اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا انتظار کر رہی تھی. گوش کو حسرت شنیدن، اور مبارک کانوں کو رب کا کلام سننے کی حسرت تھی، انتظار تھا. لیکن یہاں حال کیا تھا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے تھے. سبحان اللہ. زبان کو بولنے کا جو انتظار ہے، کان مبارک کو گوش مبارک مطلب کان، گوش مبارک کو سننے کا انتظار ہے. اور حالت یہ ہے کہ یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا اور جو بات سننی تھی سن چکے ہیں. یہ ایسا منظر تھا. تو فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی تفسیر اعلیٰ حضرت اس شعر کے ذریعے بیان کی. ایک دفعہ پڑھ کے پھر آگے. زبان کو انتظار گفتن، تو گوش کو حسرت شنیدن.
यहाँ जो कहना था कह लिया था, जो बात सुननी थी सुन चुके थे, वो सरवरे किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना। सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना। न शायरी की हवस न परवाह, न शायरी की हवस न परवाह, रवि थी कैसे के काफिये थे। न शायरी की हवस न परवाह, रवि थी क्या कैसे काफिये थे। वो सरवर ईश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नबी रहमत शफीए उम्मत रज़ा बिल्लाह हो इनायत। नबी रहमत शफी उम्मत रज़ा बिल्लाह हो इनायत। इसे भी उन तो कसीसा इसे भी उन खिलअतों से हिस्सा, खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वास्ते थे। इसे भी उन खिलअतों का हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे थे। आला हजरत ने कमाल कर दिया है। मैं कहता हूँ ये जो शेर अभी पढ़ा गया ना, ये खुद आला हजरत की करामत है और आला हजरत की सोच की तर्जमानी करता है। हमने भी वाक़या मेराज 12 पढ़ा और 12 सुना, लेकिन उस वाक़या मेराज के अंदर या बाद में जो दुआएं मांगी उनमें हमने अपनी अपनी सोच अपनी अपनी अकल के हिसाब से मांगा, लेकिन आला हजरत ने इतना बड़ा कलाम लेकर तर्जमानी की और मांगा तो क्या मांगा। ये आला हजरत की फौज पे कुर्बान है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आला हजरत का ये शेर भी करामत है कि सारा मेराज का वाक़या 66 अशार में बयान करने के बाद जो अगर कुछ अर्ज़ की है तो क्या की है कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत, यानी नबी पाक के आला तरीन वस्फ़ बयान किए। और आपको पता है कि जब फ़कीर सखी के दर से मांगता है तो सखी के वस्फ़ बयान करता है तो सखी को जोश आ जाता है, कुछ न कुछ दे ही देता है। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने नबी पाक के आला वस्फ़ बयान करके मांगना था नबी रहमत शफी यानी या रसूलल्लाह आप रहमतुल आलमीन हैं और सारी उम्मत के आप शफ़ी हैं, लिहाजा आपके इन औसाफ का वास्ता रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत, अल्लाह के लिए मुझ पर आप इनायत फरमाएं, करम नवाजी फरमाएं। क्या इसे भी उन खलअतों से हिस्सा कि रज़ा को भी आप उन मुबारक इनायतों से हिस्सा अता फरमा दें जो वहाँ पर ख़ास आपके ऊपर इनायत हुई थी। सुभान अल्लाह। जो वहाँ इनायत हुई थी फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, और जो वो बात के जो कानों को इंतज़ार, गोश मुबारक को इंतज़ार था, ज़ुबान को इंतज़ार था और वो सब कुछ हो चुका था, वहाँ पर जो कुछ इनाम और इकराम आप पर हुए थे उनसे आला इमाम अहमद रज़ा आपके अदना गदा को भी हिस्सा मिल जाए तो बस यही मेरी आरज़ू है, इसके अलावा कोई तमन्ना नहीं। तो इसे भी उन खलअतों से हिस्सा जो ख़ास रहमत के वहाँ बटे थे कि या रसूलल्लाह वहाँ से हमें भी हिस्सा अता फरमा दें, वहाँ से हमें भी हिस्सा अता सोच देखें। इतना बड़ा कलाम लिखा और चूँकि इतना बड़ा कलाम वो पता था कि इतना बड़ा कलाम आज तक नहीं लिखा गया, तो आज जी और इनकिसारी और मैं को कैसे मार दिया कि तनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना। यानी आला हजरत अहमद रज़ा खान अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा अहमद रज़ा खान, तो हम कह रहे हैं आला हजरत अपने आप को अगर कुछ कहते थे या लिखते थे तो सिर्फ अब्दुल मुस्तफ़ा कहते थे। क्या कहते थे? अब्दुल मुस्तफ़ा। क्योंकि छीदा टली रशीद अहमद गंगोही ने, किसने? सीधा टल्ले रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया मेरे पास मौजूद है, उसमें पूछा गया जी
عبد النبی اور غلام نبی نام رکھنا کیسا ہے؟ تو کہنے لگا جی عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور بندہ صرف اللہ کا ہوتا ہے، لہذا یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ نام رکھنا جائز ہے نہیں ہے حضرت نے فرمایا یہ فتویٰ تجھے مبارک ہو، اگر یہ بات ہے تو احمد رضا پھر عبد المصطفیٰ ہے، سبحان اللہ. اگر عبد النبی غلام نبی تیرے نزدیک شرک ہے، تیری فیکٹری اور پھٹ پھٹی چال پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، تجھے یہ مبارک، اور احمد رضا پھر عبد المصطفیٰ ہے. اور باقاعدہ طور پر اپنے اشعار کے اندر اس کا ذکر کیا کہ یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، گیا تو انا ہو گیا. خود یا عبادی اللہ دینا والی آیت بھی تجھے نظر نہیں آئی ہے اور تو نے فتویٰ جڑ دیا ہے. قرآن کو ذرا دیکھتا تو یہ پتہ چلتا کہ حضور نے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو یہاں اب فرمایا ہے. تو یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر خود کو کیا دیو کہ بندوں سے کب ہے یہ خطاب. یا عبادی والا جو خطاب ہے دیو کے بندوں سے خطاب حضور نے اپنے امتیوں سے اپنے غلاموں سے فرمایا ہے، خود جیسے بندوں سے فرمایا ہی نہیں. دیو کہ بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا تھا نہ ہے پر تجھ کو کیا، تو نہ ان کا تھا نہ ہے تو تجھ کو کیا. یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا. دیو کہ بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا تھا نہ ہے پر تجھ کو کیا. دیو تجھ سے راضی ہے پھر ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا پہ پھر تو کیا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. کل میں پہنچا رضا پھر ان کے نام پاک پر نجدیہ وہابیہ تو کہتا ہے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، اور ہم سے پوچھو ہمارا عقیدہ کیا ہے. ان کے نام پاک پر اس پر ان کے نام پاک پر دل جان و مال، دل جان اور مال، یہی سب سے زیادہ پیاری تین چیزیں ہوتی ہیں، دل جان اور مال، ہی پیارا ہوتا ہے. ان کے نام پاک پر دل جان و مال نجدیہ سب تجدیہ پھر تجھ کو کیا. سبحان اللہ. نجدیہ سب تجزیہ پھر تجھ کو کیا. ہمارا جینا مرنا حضور کے لیے ہے. اللہ حضرت نے اس کا یہاں پر اظہار فرمایا ہے، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا. نجدی مرتا ہے یہ نارائن صاحب کیوں لگاتے ہو، یہ آپ اس کے تعظیم کے لیے مسجدوں میں وہ گھروں میں لگا دیتے ہو، تو آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو. یہ ہمارا دین جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان، سحر بیان کا مطلب ہوتا ہے جس کے بیان میں جادو ہو. بولتے ہیں نا یار یہ تو جادو کر دیتا ہے اپنے بیان کے ذریعے. تو رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ تب ہے رضا کی قسم. نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ وہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بٹے تھے وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نبی رحمت شفیع امت اس کی بیان کی ہے.